میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے جزیرے کی سیر پر جہاں سب سے پہلے مائونیز کو تیار کیا گیا، جہاں آپ جنگلی پھولوں کا قالین دیکھ سکتے ہیں، اس پر چل بھی سکتے ہیں۔ آج یہ جزیرہ غیر آباد ہے، مگر ایک وقت تھا جب یہ آزاد مسلمان ریاست بننے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا اور کئی مسلمانوں کا مذہب تبدیل کر کے انہیں عیسائیت کی طرف لایا گیا۔ آج یہاں کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے، مگر پھر بھی عیسائیت کا پورے جزیرے پر غلبہ ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرف بے حیائی اور فحاشی نظر آئے گی۔ لوگ یہاں گھروں میں شراب تیار کرتے ہیں اور مسلم ثقافت کو مکمل طور پر یہاں سے ختم کر دیا گیا، جو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں اسپین کے جزیرے مینورکا کی۔ آج ہم آپ کو مینورکا کے بارے میں دلچسپ حقائق اور حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ دوستوں، مینورکا بحیرہ روم میں اسپین کے بلیرک جزائر میں سے ایک ہے، جسے نہ ختم ہونے والے ساحلوں، میلوں، پتھریلے فروزی خلیجوں اور دیودار کے درختوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت وہ سب سے بڑا شہر ماہن سٹی ہے، جسے موہن سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرے کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ مینورکا کو 1993 میں یونیسکو بائیوسفیئر ریزرو کہا گیا تھا، جس کی وجہ یہاں موجود خوبصورت مناظر، نباتات اور حیوانات تھی۔ یہ جزیرہ خوبصورتی اور ثقافت سے مالا مال ہے۔ سائز کے لحاظ سے یہ بلیرک جزائر میں دوسرا اور آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا جزیرہ ہے۔ دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ دوستوں، مینورکا کے معنی چھوٹے جزیرے کے ہیں۔ یہ نام ہی سے مینورکا کے ساتھ ہمسائے میں واقع ہونے کی وجہ سے ملا۔ مینورکا میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ بھی موجود ہے۔ پورٹ دی موہون دنیا کی دوسری سب سے بڑی قدرتی بندرگاہ ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کا اعزاز ہوائی میں واقع پرل ہاربر کو حاصل ہے۔ یہ جزیرہ اسپین میں وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا دیکھ سکتی ہیں۔ مینورکن گھوڑے یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں، جو اپنے 100% کالے رنگ کی وجہ سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہر تہوار اور میلے کے موقع پر اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر لوگ بھوت پریت پر کافی یقین کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ لارڈ کولنگ کا بھوت آج بھی یہاں ایک ہوٹل میں گھومتا نظر آتا ہے، جو کہ اس کا فارم ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے برطانیہ کی بحری تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ٹریفالگر پر سب سے پہلے گولی چلائی اور اپنے دوست نیلسن کے بعد برطانوی بیڑے کی کمان سنبھالی۔ اس کی موت کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستوں، مایونیز کی ایجاد اسی جزیرے نے کی تھی، جو آج ہمارے یہاں ہر شخص کھانا پسند کرتا ہے۔ یہاں 750 قبل از مسیح کی قبر بھی موجود ہے، جو جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اسے یورپ کی سب سے پرانی چھت رکھنے والی عمارت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس جزیرے پر آپ کو نوآبادیاتی دور اور مقامی فن تعمیر کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں بحیرہ روم کی خوراک کا غلبہ ہے۔ آج بھی لوگ جدت کے ساتھ ساتھ پرانی روایات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سے تہوار موسم گرما میں منائے جاتے ہیں، جن میں میوزک فیسٹیول اور بین الاقوامی اعضاء کا تہوار بھی شامل ہے۔ یہ جزیرہ کافی حد تک غیر آباد ہے۔ یہاں وقتی طور پر 95 سے 96 ہزار کے قریب افراد آباد ہیں، جبکہ ایک مشہور ویب سائٹ ویکیپیڈیا کے مطابق یہاں 93 ہزار افراد آباد ہیں۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں سیاح سالانہ اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سیاحت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ یہاں سیاح گھوڑ سواری، سائیکلنگ اور اس کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں شراب کی صنعت بہت بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ یہ جزیرہ ہمیشہ سے ہی شراب کی ثقافت کے لیے جانا نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک مسلمان مقام ہوا کرتا تھا، مگر آج یہاں بہت سے شراب خانے موجود ہیں۔ لوگ گھروں میں خود شراب تیار کرتے ہیں، جسے یہ لوگ چمکتی شراب کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پورے جزیرے پر صرف 7 لائٹ ہاؤسز موجود ہیں، جو تاریخی طور پر کافی اہم مانے جاتے ہیں۔
اس جزیرے پر 30 سے زائد تتلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ اس جزیرے کی خوبصورتی کو دبالا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہاں ایک ایسا بار بھی موجود ہے جسے غار کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسے کواڈین زوروئی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ مینورکین سال کے سامنے دیواروں میں بنایا گیا ہے، جہاں سمندر کے حیرت انگیز مناظر مختلف ماحول قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بہار کے موسم میں دیہاتوں میں گھاس کے میدان جنگلی پھولوں سے قالین بنا دیتے ہیں جو دیکھنے والے کو قدرت کا ایک نیا ہی عجوبہ محسوس ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں رہنے والے پہلے بچندے غاروں میں رہتے تھے جن کی باقیات دوسری صدی قبل مسیح کے وقت سے ملتی ہیں۔ یہاں بنیادی فصلیں اناج، آلو، خربوزے، انار، انجیر اور بادام ہیں۔ یہاں لوگ مویشی، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور پنیر اس سرزمین سے بڑے پیمانے پر درآمد کیا جاتا ہے۔ یہاں کاشتکاری کا نظام کسانوں کی ملکیت ہے، جبکہ جزیرے کی گھریلو معیشت ماہی گیری سے چلتی ہے۔ اس جزیرے کی 10% آبادی چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرتی ہے جو کہ جوتے بنانے کے لیے جانے جاتی ہیں۔ اس آئی لینڈ کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے، مگر اکثریت میں یہاں لوگ رومن کیتھولک کے ماننے والے آباد ہیں۔ 1231 میں عیسائی افواج نے مینورکا پر قبضہ کیا جو کہ مینورکا کا قریبی جزیرہ تھا، تو مینورکا نے ایک آزاد مسلمان ریاست بننے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس جزیرے پر سب سے پہلے ابو عثمان سعید حکیم القریشی نے حکومت کی۔ اس کے بعد جس کے بیٹے ابو عمر بن سعید نے یہاں حکومت قائم کی، لیکن 17 جنوری 1287 کو الفسانوں کی قیادت میں یہاں حملہ کیا گیا اور بیشتر مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا، جنہیں بارسلونا اور دیگر بازاروں میں بیچا گیا، جبکہ دیگر مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر عیسائی بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر مکمل طور پر اسلام کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ 16ویں صدی کے دوران ترکی کے حملوں نے اس خطے کو تباہ کر کے رکھ دیا اور شمالی افریقہ کے بربری قزاقوں نے یہاں لوٹ مار مچا دی۔ 6000 سے زیادہ افراد کا غلام بنا لیا اور مال غنیمت سمجھ کر سارا سامان لوٹ لیا۔ دوستو، یہاں بحیرہ روم کی آب و ہوا موجود ہے۔ یہاں ہلکی سردی اور گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ خزاں میں یہاں پر خوب بارش ہوتی ہے۔ یہاں 2 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، کیٹیلان اور اسپانوی۔ یہ جزیرہ جنگلی پھولوں سے مالا مال ہے۔ یہاں 900 اقسام کے پھول اور پودے پائے جاتے ہیں۔ یہاں آرکڈز کی 24 سے 25 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں خرگوش، چمگادڑ، چوہے، پائن ماٹن اور شمالی افریقی جانور پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس جزیرے کا اپنا جھنڈا بھی موجود ہے اور غالباً اس جھنڈے میں اسی جزیرے کا کوٹ آف آرم بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں ہائیسٹ پوائنٹ ایل ٹورو ہے جو کہ 358 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ دوستو، پاکستانیوں کو یہاں جانے کے لیے PN کی ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں کا آفیشیل کالنگ کوڈ +34 ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔